ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ پاکستان میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے کہ جی میرے خیال ہے کہ گورنمنٹ کے عمران خان صاحب جو ہے نو کانفیڈنس موشن جو ہے ان کے اگینسٹ پاس ہو جائے گا، اور آئی تھنک کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے دن پورے ہو گئے ہیں، اور جو کچھ بھی تھا سارے کا سارا وہ ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے، اور پچھلے 3 سال جو کہ ایک عجیب قسم کا تماشا تھا، اصل میں کوئی ملک میں کوئی ربط نہیں ہے، مذہب سیاست میں فل فلیج واپس نظر آ رہا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ فل مذہب کا استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان میں عجیب و غریب قسم کے سینسرشپ لاز لائے گئے جو کہ کچھ نون لیگ کے دور میں بھی شروع ہوئے، پھر سائبر کرائم بل کو اور انہینس کیا گیا، فریڈم آف اسپیچ پر پابندیاں، اسٹیبلشمنٹ کا رول، سارا کچھ ہوتا رہا۔ عمران خان کی جو ریلیجس منافقت ہے وہ ہمیں کھل کے نظر آئی، کبھی کہاں پہ زندہ سجدے کیے جا رہے ہیں مزاروں پہ، ابھی بھی ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے، کبھی جا جا کے کیا کیا جا رہا ہے، اسلام کو فل فلیج یوز کیا جا رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی میرے خلاف عالمی سازش ہے، کیونکہ جی میں نے تو جو ہے وہ انٹرنیشنل جو امریکہ کو برا کہہ دیا میں نے، اور یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا۔ تو وہ بھی عمران خان نے جو یوکرین میں جا کے سٹنٹ کیا، وہ جو سیاسی ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں، پولیٹیکل ایکسپرٹس، کہ وہ عمران خان نے جان بوجھ کے کیا، کیونکہ ان کو پہلے پتا تھا کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے، تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے، اس طرح کا ایک کام کر لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو کہیں نہیں جی وہ تو میرے ساتھ اس وجہ سے ہوا ہے۔ مگر مین پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ عمران خان کی جو اکنامک نااہلی ہے، اتنے سخت قسم کے نااہل اور انتہائی قسم کی اسٹوپڈ ڈیسیجنز انہوں نے کی، اور بہت ہی عجیب و غریب ایک ملک کو اس طرح چلایا جا رہا ہے جیسے کہ بچوں کا کھیل ہے۔ تو اس کا رزلٹ ایسے ہی نکلتا ہوتا ہے۔ اکانومی کا کوئی حال نہیں ہے پاکستان میں، درینہ مسئلے جو ہیں وہ کسی سے بھی سالو نہیں ہوئے، مگر عمران خان کے دور میں کچھ زیادہ ہی مشکل ہو گئے۔ جو کچھ حلقے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ اصل میں جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرنل اسٹرائف ہے اس کی وجہ سے یہ سارا خمیازہ عمران خان کو بھگتنا بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ باجوہ کے سپورٹ پہ ہیں، اور باجوہ جو ہے ہی وانٹس این ایکسٹینشن فار 3 more years، اور دوسری طرف جو ہے وہ دوسرا ایک جنرل ہے میرے ذہن سے فیض رحیم ہے میرے خیال، وہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن ملے، اور وہ آرمی چیف بننا چاہتا ہے۔ تو وہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہے، وہ اب اپوزیشن کے ساتھ مل گیا، اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ عمران خان کو اڑا رہا ہے تاکہ باجوہ کی چھٹی کرائی جا سکے، کیونکہ باجوہ کی ایکسٹینشن آ رہی ہے نومبر میں۔ ان باتوں میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اصل پالیٹکس تو وہی کرتی ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز تو بیچارے کٹ پتلیاں ان کی، کوئی بیچاروں کی کوئی حالات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت اچھے ہیں۔ تو سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان ایک بنانا ریپبلک کے طور پہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے، کوئی پرائم منسٹر آج تک ہمارا جو ہے وہ 5 سال نہیں کر سکا پاس، میرے خیال ہے سوائے بھٹو صاحب کے پہلے دور کے، ان کے علاوہ کوئی بھی پرائم منسٹر آج تک 5 سال پورے نہیں کر پایا۔ تو کیا کیا جائے؟ کیا پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا؟ کیا اسی طرح سب کچھ ہوتا رہے گا؟ بظاہر تو پچھلے 70 سال سے ایسا ہی لگ رہا ہے، 70-75 سال سے، مگر آگے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا وہ ہمیں اندازہ ہے کہ آئی تھنک کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہے تو پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے۔ مگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی ٹی ایل پی جیسے تھگس کو لانچ کرتی ہے، کبھی وہ پرانے زمانوں میں جماعت اسلامی کو لے آیا کرتی تھی، جے یو آئی، آج مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے، مگر یہ بھی ایک بہت بڑا اعلیٰ کار تھا اسٹیبلشمنٹ کا پرانے وقتوں میں۔ کاف لیگ، پیر پگارا، کون ہے نون لیگ، کون ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ نہیں ناچا پاکستان میں؟ تو اصل گیم پاور کی تو لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ انہی کی ہے، مگر
فوج نے ریسنٹلی بیان دیا، فوج کے اسپوکس پرسن نے، کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر جب ملک کے حالات دیکھے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حالات ہیں جی، کیا کہا جائے، کیا کیا جائے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک مذاق کے طور پہ ہی سامنے آتا ہے ہر بار، جب بھی ہم جتنی بار بھی دیکھیں۔ عمران خان چاہے رشیا پہنچ گئے اور جا کے یوکرین کی وار میں پوٹن کو کہہ دیا ہو کہ بھائی میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں جی ٹھیک ہے وہ، یا صرف یہ کہیں کہ جی ہم آئے اس وقت، گئے اس وقت ہیں جس وقت ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ دنیا کا کوئی اسٹوپڈسٹ ترین بھی ورلڈ لیڈر جو ہے نا، اس وقت اس نے نہیں جانا تھا رشیا، جس ٹائم ہمارے پرائم منسٹر صاحب رشیا چلے گئے اور جا کے پیوٹن صاحب سے ملاقات کر لی، اور اسی دن ان کی موجودگی میں یوکرین پہ حملہ ہو گیا اور ساری دنیا کی بندوقوں کا رخ ہماری طرف ہو گیا۔ پاکستان کی اکانومی کا کوئی حال نہیں ہے اس وقت، ڈالر جو ہے وہ 180 190 پہ گھوم رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کی اکانومی کو کون سی چیز ریوائیو کرے گی، کون سی چیز ریورس کرے گی۔ کووڈ تو آلریڈی ہے، کووڈ نے پوری دنیا کی اکانومی استوار کی ہے۔ اس وقت بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ اکانومی کا جنازہ نکلا ہوا ہے، مگر آئی تھنک کہ ہمارے ہاں نون لیگ کی پی ٹی آئی کی نااہلی جو ہے اس کو اور گریو کرتی ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ابھی پرائم منسٹر کو نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹا دیا جائے گا، اور اگر اپوزیشن ایک نئی گورنمنٹ بناتی ہے تو وہ گورنمنٹ کیا اس 1.5 سال میں، اگلا جو 1 سال رہ گیا، اگر تو وہ اس 1 سال میں چلتی ہے، تو اگر نون لیگ کی، جیسے کہ ابھی بلاول کا بیان آیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے پی جو ہے وہ اپنا پرائم منسٹر کے لیے امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نون لیگ کا امیدوار ہوگا وہی پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے گا۔ یہ ہمیں نہیں پتا کہ پرائم منسٹر الیکٹ ہونے کے بعد اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں یا نہیں توڑی جاتی۔ اگر تو اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں اور یہ ایئر الیکشن ایئر ہے تو چلیں پھر نون لیگ اور سب کے لیے اچھا ہوگا، مگر اگر کوئی بھی پارٹی اس وقت گورنمنٹ اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے اور سب کچھ چلانا شروع کرتی ہے، تو اسے آگے الیکشن ایئر میں، اگر اگلا ایئر الیکشن ایئر ہے تو اس میں جاتے ہوئے بہت بڑا پرابلم ہوگا، اور آئی تھنک کہ نون لیگ یہ افورڈ تو نہیں کر سکتی۔ آئیڈیلی تو شاید یہی ہوگا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، مگر ابھی تک اس بارے میں کچھ خاص ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ تو چیزیں ایسی ہی ہیں، پولیٹیکل سینیریو پاکستان کا بہت ہی خطرناک بنا ہوا ہے، اور آئی تھنک کہ جس طرح کی سیاسی جوڑ توڑ ہو رہی ہے، بہت سی باتیں ہیں، بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ ایسے یہ ہو گیا، ایسے وہ ہو گیا، مگر اکانومی بھی ایک ڈرائیونگ فیکٹر ہوتی ہے۔ اگر عمران خان کو اکانومی ڈیل کرنی آتی ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ ان ملکوں میں، ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ لوگ ڈاگمیٹک ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگ ریشنل نہیں سوچتے، وہاں پہ جادو کی چھڑی سمجھ لیا جاتا ہے کہ عمران خان کے پاس جادو کی چھڑی تھی، جو کہ عمران خان جب آ رہا تھا تب بھی میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، یہ نااہل آدمی ہے، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ اور اس ٹائم لوگ ہنستے تھے ان باتوں کے اوپر، یہاں لوگ نہیں بلیو کرتے تھے، مگر بات بعد میں ثابت وہی ہوئی، کیونکہ میرے خیال میں عمران خان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان لیکس ویژن نہیں ہے عمران خان کے پاس۔ عمران خان I don't think so that he's even that smart نا، کیونکہ بہت ہی اسٹوپڈ قسم کی مسٹیکس عمران خان کی طرف سے ہمیشہ سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکانومی کا کے لیے کہا تھا جی ہمارے پاس بڑی ٹیم ہے، جی اسد عمر ہے، جی وہ تو جی فلاں جگہ پہ اور فلاں جگہ پہ رہا ہے، اور جی وہ تو سارا کچھ سیدھا کر دے گا، پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر دے گا۔ مگر اسد عمر نے کیا کیا؟ اسد عمر نے چند دن وزیر خزانہ رہنے کے بعد جو ہے وہ فائنانس منسٹر رہنے کے بعد استعفیٰ دے دیا، ٹھیک ہے، اور بات ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ لگایا بزدار، وہ تو مطلب اتنا نااہل قسم کا آدمی ہے، اتنا عجیب قسم کا آدمی ہے کہ اس کو دیکھ کے ہی پتہ لگتا ہے۔ اور پنجاب کو، جو پاکستان میں، اگر پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، جو کہ 58% آف پاکستان ہے، اگر آپ اس کو ہی سیریس نہیں لیں گے تو آپ کیسے ملک کو چلائیں گے؟ تو آپ نے ایک اس طرح کا فضول قسم کا اس کے اوپر وزیر اعلیٰ لگا دیا جس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پنجاب میں الو ناچ رہے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بیڑا غرق ہے، ٹھیک ہے۔ اکانومی کا جنازہ نکلا ہوا ہے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ گئے ہیں اور آپ جا کے رشیا میں جا کے پیوٹن سے ہاتھ ملا رہے ہیں۔ مطلب اس سے بڑی اسٹوپڈسٹ بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ رشیا بھی گئے اور آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اور آپ کو پتا کہ آئی ایم ایف کا پاپا کون ہے؟ وہ آپ کے پاپا حضرت امریکہ بہادر ہیں، اور انہوں نے اب کیا کیا؟ انہوں نے آپ کی تشریف کے اوپر اب ڈنڈے برسانے شروع کر دیے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو عمران خان نے تو ایسے کیا کہ اینڈ پہ جیسے سوئسائڈ نہیں کر رہا تھا کوئی بندہ، ہاں جی میں مرن لگا جی بس،
تو یہی بات اس نے کیا ہے. مطلب عجیب ہی تماشا. مجھے لگتا ہے کہ اتنے فضول 3 سال پاکستان کی سیاست میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, اتنے فضول 3 سال میں نے نہیں دیکھے تھے. اور یہی سارے یہی سب کچھ فضول ہے. اور آئی تھنک کہ جن ملکوں میں آپ لوگوں کو جاہل رکھتے ہیں ادھر ڈکٹیٹرشپ کا رستہ بھی کھلا رہتا ہے. ابھی انہوں نے سندھ ہاؤس پہ پی ٹی آئی والوں نے حملہ کر دیا. پی ٹی آئی والوں کا سندھ ہاؤس پہ حملہ کرنا کوئی مطلب اتنی فضول گھٹیا بات ہے کہ یار آپ نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کیسے دیا جا, یعنی آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں ریسسٹ بنیادوں پہ لڑائی شروع ہو جائے, اس میں ریسل ٹینشن آپ بڑھا رہے ہیں. آج تک کسی جمہوری حکومت نے ایسا نہیں کیا, کبھی نواز شریف نے ایسا نہیں کیا, کبھی پی 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 نے ایسا نہیں کیا. بی بی کی ڈیتھ ہوئی تھی, جب بی بی کا قتل کر دیا گیا تھا تو اس ٹائم سندھی عوام جو تھی ہمارے سندھی بھائی جو تھے وہ بہت غم غصے میں تھے, مگر کسی نے بھی اس طرح کی کوششیں کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. مگر انہوں نے تو عجیب ہی تماشا لگا دیا. اور حالات خراب ہی نہیں نظر آ رہے, حالات بہت خراب ہیں. عمران خان صاحب نے اب 28 مارچ کو ان کا ہے ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ہوگا. اور انہوں نے اس سے ایک دن پہلے میرے خیال ہے انہوں نے ڈی چوک میں بہت بڑا 1 ملین لوگوں کو بلا لیا ہے, اور اپوزیشن نے بھی بڑے لوگوں کو بلا لیا ہے, اور ایک لڑائی جھگڑے والی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اور عمران خان, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سارے ڈکٹیٹر ایک جیسا ہی سوچتے ہیں. اب عمران خان پہ جب برے دن آئے ہیں بالکل ویسی ایکٹنگ کر رہا ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا تھا حافظ دنوں میں, بالکل ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے, اشتعال دلانے والی. یعنی ایک جس دن جو بائیڈن کو جو ہے وہ اس نے اوتھ لینا تھا, اس دن یہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوا تھا. جس دن اس کی سینٹ میں اس کی وہ پاس ہو رہی تھی, کیا اس کو کہتے ہیں, میرے ذہن سے نکل گیا, اس دن یہ تماشا لگا کے بیٹھا تھا. اس دن اس نے انسرکشن کرا دی. اور مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان بھی کچھ ایسا ہی تماشا لگانے کی کوشش کر رہا ہے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جتنے بھی ڈکٹیٹر اور یہ جتنے بھی جاہل اس ٹائم دنیا میں اس طرح کے آئے ہوئے ہیں, ان سب کی سوچ ایک جیسی ہے. یہ پیوٹن کو دیکھ لیں آپ, عمران خان کو دیکھ لیں, اردوغان کو دیکھ لیں, آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں, سارے ایک طرح کی سوچ ہے ان کی سب کی سب. ڈکٹیٹر مائنڈ کا آدمی جو ہے نا, وہ پہلی تو بات یہ, آپ بدماشی سے آپ ملک چلا رہے تھے, کوشش کر رہے تھے, اور آپ ہے نااہل سکے بدماش. تو کیا ہوا کہ آپ سے اینڈ پہ جو ہے نا, جب سب کچھ میس اپ ہو گیا تو اب بھی بدماشی کر رہے ہیں. اب اپنی پارٹی کے ان لوگوں کو جو کہ ان کو چھوڑ گئے ہیں, ان کو اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں فل فلیج. مطلب کوئی شرم کو ہے کچھ بھی نہیں ہے بالکل. مطلب اتنا ڈس اپوائنٹ میں آج تک کسی گورنمنٹ سے نہیں ہوا تھا. اور اس بار تو پاکستان کی آرمی بھی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یار آپ لوگوں نے کیا گند مچایا ہو. پہلے آپ پپٹ قسم کے لوگ لے کے آ جاتے ہو, پھر وہ پپٹ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ملک کا ستیاناش کرتے ہیں, اور پھر آپ ان لوگوں کو بیک ڈور چینلز کے ذریعے, ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اور سب چیزوں کے ذریعے ان کو چھٹی ان کی کرواتے ہو. مطلب آپ پہلے ہی ان لوگوں کو آنے دو نا جن کے پیچھے گورنمنٹ, جن کے پیچھے عوام کی بیکنگ ہے, جن کو کوئی سپورٹ ہے, جن کے پاس کوئی اہلیت ہے. آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے چلنے دیں تو آپ کو بعد میں ایسے مصیبتیں نہ پڑے نا کہ آپ اس طرح کے نااہل جاہل قسم کے لوگوں کو لا کے 3 سال کے لیے عوام پہ بٹھا دیں, اور اس کے بعد وہ ملک کی اکانومی کا جب جنازہ نکال دیں تو اس کے بعد آپ جو کیا کریں, ستیاناش کر دیں. تو یہ آئی تھنک کہ بہت ہی برے حالات ہیں. اور جتنا ان پاپولر اس ٹائم عمران خان ہے, لوگ میری تو ظاہری بات ہے پاکستان میں لوگوں سے بات ہوتی ہے, میں جانتا ہوں بہت سے لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں, تو لوگ بہت تنگ ہیں. ہر مہنگائی کا ایک عذاب آیا ہوا ہے پورے کا پورا. بیڈ گورننس سامنے نظر آ رہی ہے, ہر طرف جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کا تماشا لگا ہوا ہے. روزگار کی اپرچونٹیز کوئی نہیں ہے, ہر چیز میس اپ ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ عمران خان کہہ رہا ہے بس جی میں کرپٹ نہیں ہوں. اور ابھی آپ دیکھیں, اس کو جانے دیں, اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ کرپشن کے کتنے بڑے سکینڈلز نکلتے ہیں. اور جب سکینڈلز باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا اصل تماشا ہے کیا تھا. تو یہ یاد رکھیے کہ کرپشن ایک پرابلم ہے, مگر اسٹوپڈ اور نااہل یا انکمپیٹنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں کرپٹ نہیں ہوں تو میں یہ, بھائی آپ سے جب ملک نہیں چلتا تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ پھر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو ملک چلانا آنا چاہیے. اکانومی چلتی ہے تو سب کچھ چلتا ہے. اگر اکانومی کا آپ پٹھا بٹھا دیں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یار ہم بڑے اچھے ہیں, ہم تو جی بڑے ہی پاک صاف ہیں, ہمارے ہم تو کوئی کرپٹ نہیں ہے,
ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ سے اکانومی چل نہیں رہی تو آپ کیا کریں گے پھر؟ تو یہ ستیاناش ہو گیا اس ملک کا. اور کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم جتنی چور، دغا باز، منافق، ظالم ہے، اتنی شاید ہی دنیا میں کوئی اور قوم ہو. تو کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ڈیزرو کرتے ہیں، مگر پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ملک ڈوب تو نہیں جانا چاہیے نا، اس ملک میں چیزیں تو چلنی چاہیے. درد تو ہوتا ہے نا جب پاکستان کو اجڑتے ہم دیکھتے ہیں. بے شک پاکستان ہمیں کچھ نہیں دیتا، مگر پھر بھی ہمیں تو افسوس پھر بھی ہوتا ہی ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.